اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ وان ربک لیحکم بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے وحی کیا آپ کی طرف، یعنی نبی علیہ السلام کو خطاب ہے۔ پھر ہم نے حکم کیا آپ کی طرف، وحی کی آپ کی طرف، کیا کہ اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، یہ کہ پیروی کیجئے ملت ابراہیم کی، پیروی کیجئے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، حنیفہ جو یکسو ہو کر عبادت کرنے والے تھے۔ سمجھ آ رہی؟ حنیفہ کا معنی یکسو ہونا، کنارہ کش ہونا۔ وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے وہ مشرکوں میں سے، اور نہیں تھے وہ مشرکوں میں سے۔ توجہ فرمانا اگلے ترجمے پر۔ انما جعل السبت، بے شک متعین کر دیا گیا ہفتے کی دن کی تعظیم کو، ٹھیک ہے۔ سبت ہفتے کا ایک متعین دن بھی ہے، سمجھ آ رہی بات جی؟ یعنی اس کا نام ہی سبت ہے، جیسے آپ جمعے کے بعد کا دن ہے سبت اسے کہتے ہیں۔ یہاں یہ مراد نہیں ہے، یہاں مراد یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن ان کو متعین کیا گیا ان کے لیے، ہفتے میں ایک دن، اور اگرچہ وہ ان کی اپنی کمزوریوں کی وجہ سے وہ پھر ہفتے کا دن ٹھہرا، اللہ کی طرف سے جو ان کو آفر ملی ہے وہ ہفتے میں ایک دن، وہ کون سا ہے؟ وہ وہی ہے جو ملت ابراہیم میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بے شک متعین کر دیا گیا ہفتے کی دن کی تعظیم کو ان لوگوں پر جنہوں نے اختلاف کیا اس میں، بے شک ہفتے کی دن کی تعظیم کو متعین کر دیا گیا ان لوگوں پر جنہوں نے اس میں کیا کیا؟ اختلاف کیا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بے شک تیرا رب البتہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ کیا کرتے تھے؟ اختلاف کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح لفظوں میں اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، آپ ملت ابراہیم کی پیروی کیجیے۔ اور قرآن پاک میں یہ کئی مقامات پر ہے، صرف یہیں پر نہیں، اور بھی کئی جگہوں پر ہے جہاں پہ واضح طور پر ملت ابراہیم کی پیروی کرنے کی تعلیم ہے۔ اب ظاہر ہے کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے، اس دعوے پر دلیل مانگی جا سکتی ہے۔ ویسے تو ان کے اعتراضات بڑے سوالات بے تکے قسم کے ہوتے تھے، لیکن یہ سوال کم از کم اس بنیاد پر ہے کہ آپ دعوے دار ہیں کہ میں ملت ابراہیم پر ہوں، سمجھ آ رہی بات؟ اور یہود کا، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں، اور مشرکین مکہ وہ بھی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف کیا کرتے ہیں؟ منسوب کرتے ہیں۔ تو اب جب وہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں، تو وہ اپنے دعوے پر دلیل کے طور پر بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض اور سوال کے طور پر بھی یہ بات کرتے ہیں کہ جی آپ ملت پر ہوتے، ملت ابراہیم پر، تو پھر ہفتے والا دن ہوتا ہے، جیسے یہود کے لیے تو ہفتے والا دن احترام کا ہے۔ آپ ملت ابراہیم پر ہوتے تو آپ کے ہاں بھی ہفتے والا دن معظم ہوتا نا ہفتے میں سے، لیکن آپ کے ہاں تو جمعے کا دن احترام والا ہے، تو پھر آپ ملت ابراہیم پر نہیں ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اعتراض کر رہے ہیں یا سوال کر رہے ہیں۔ اس پر یہ جواب دیا ہے کہ آپ ہی ملت ابراہیم پر ہیں، اور تمہارا جمعے کے بعد والا جو دن ہفتے کا دن ہے
اس دن کو تمہارے لیے بطور تعظیم کے مقرر اور متعین کر دینا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ ملت ابراہیم ہے. اصل میں تمہیں پیشکش کی گئی جمعے کی اور تم نے اسے ٹکرا دیا, اور اس کے ٹکرانے کے بعد اپنی خوشی سے تم نے ہفتے کا دن کیا کیا, متعین کیا کہ ہم اس دن کو چھٹی منائیں گے جو دن فراغت کا ہے, کہ اللہ جل جلالہ جب کائنات بنانے سے فارغ ہو گئے تو گویا اس کے بعد ہفتے کا دن چھٹی کا دن ہے, تو ہم وہ دن لیں گے. خود تم نے اسے متعین کیا, اللہ نے بھی تمہارے ذمہ لگا دیا, ٹھیک ہے موت کرو. نصارہ نے اتوار کا دن چن لیا, یہود نے اپنے لیے ہفتے کا دن چن لیا. تو یہ ملت ابراہیم کا حصہ نہیں ہے, یہ بھی تمہیں بطور تنبیہ کے اور بطور سزا کے کہ خود تم نے متعین کیا. جیسے اس سے پہلے مثال گزری کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ ملت ابراہیم پر ہوتے تو اونٹ کا گوشت حرام ہوتا, یعنی ہم پر حرام ہے تو تم پر بھی کیا ہوتا. فرمایا اب یہ کون سی بات ہے, یہ تمہارے لیے اونٹ کا گوشت حرام ہونا یہ ملت ابراہیم کا حصہ نہیں ہے, یہ تو تمہارے لیے بطور سزا کے. اسی طرح یہ ہفتے کا دن یہ دنوں کا سردار نہیں ہے, تمہیں جمعے کا دن پیش کیا گیا, تم نے اسے ٹھکرا دیا اور اپنے لیے ہفتے کا دن چنا, تو اللہ نے بھی تمہارے لیے اسی کو کیا کر دیا, متعین کر دیا. تو یہ ملت ابراہیم کا حصہ نہیں ہے. کہاں ابراہیم علیہ السلام اور کہاں یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے. یہ ہفتے والا معاملہ ان کے لیے پابندی تھی کہ تم اس دن چھٹی کرو گے, اور ظاہر ہے ان کا مشغلہ کام کاج کے اعتبار سے شکار کرنا مچھلیوں کا, اس کی پابندی لگا دی گئی, اور پھر انہوں نے ہیلے بہانے سے اس کو کیا بھی, جس کے بدلے میں اللہ نے ان کے چہرے بندر اور خنزیر کے بنا دیے. یہ ایک الگ ہے کہ تم نے اپنے لیے جو دن چنا تم نے اس کی بھی پاسداری نہیں کی, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن کم از کم ہفتے کا دن تمہارے لیے جو آیا وہ ملت ابراہیم کا حصہ نہیں ہے. ملت ابراہیم میں ہی جمعے کا دن ہی ہے, اسی کا احترام ہے. اسی بنیاد پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کیا ہے, آپ کی امت کے لیے بھی جمعے کا دن ہے جو دنوں کا کیا ہے, سردار دن ہے, اور اللہ نے اس کو بڑا برکت والا بنایا ہے. اس میں قبولیت کی ایک گھڑی رکھی ہے اللہ جل جلالہ نے, سمجھ آ رہی بات جی. تو اس بنیاد پر یہاں اس کا جواب بھی دے دیا. تو دونوں باتیں آ گئی کہ آپ کو ہم نے ملت ابراہیم پر چلنے کا کہا ہے, آپ اسی پہ چل رہے ہیں, لہذا آپ کی امت کے لیے جمعے کا دن دنوں کا کیا ہے, سردار ہے. یہ ملت ابراہیم کے ہی مطابق ہے, لہذا تمہارے لیے جو دن ہفتے کا متعین ہوا ہے یہ بطور سزا کے ہوا ہے. اب ظاہر ہے تم نے اس میں جھگڑا کیا, اختلاف کر دیا, اور کچھ لوگوں نے اس کا پاس کیا, کچھ لوگوں نے اس کا پاس نہیں کیا. تو فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. اس پہ بھی اب قیامت کے دن ہم فیصلہ کریں گے, یعنی اس پر بھی تمہیں سزا ملے گی کہ ایک دن تم نے خود اپنے لیے متعین کیا, پھر تم اس کا پاس بھی نہیں رکھ سکے, تو ظاہر ہے اللہ کی طرف سے اس پہ بھی کیا ہے, گرفت ہوگی, اور تمہارے اس اختلاف کرنے پر, جھگڑا کرنے پر اللہ فیصلہ فرمائیں گے. جو نافرمان ہیں ان کو کیا ملے گی, سزا ملے گی. آ جائے گی سمجھ میں بات جی. تو دیکھو ایک ایک بات کا جواب اللہ دلیل سے دے رہا ہے, تاکہ کوئی بہانہ نہ رہ جائے کہ ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں, ہمیں سیریس نہیں لیا گیا, ہمیں کسی نے بتایا نہیں. فرمایا سنو, اس کا جواب سن لو, تمہیں پتہ ہونا چاہیے, کم از کم تمہیں اپنی تاریخ کا تو پتہ ہونا چاہیے نا. آ رہی سمجھ میں بات جی. اللہ سمجھ نصیب کرے, اللہ ملک کی توفیق عطا فرمائے.